السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حلیمہ ذوالفقار۔ قلم کار کے سیٹ پہ ہم موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ جو لوگ باقاعدہ رائٹنگ کی تعلیم حاصل کر کے اس فیلڈ میں آتے ہیں ان میں اور شوقیہ رائٹرز میں کتنا فرق ہوتا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر چودھری صاحب۔ تھینک یو سو مچ ہمارے شو پہ آنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اچھا، مجھے بتائیں بچپن کیسا گزرا، کہاں سے شروعات ہوئی؟ بچپن سے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ رائٹنگ کرنے کا شوق ہے یا پھر بڑے ہو کے یہ پتہ لگا؟ نہیں، بچپن سے تو نہیں پتہ چلا، جب تھوڑا بندہ شعور حاصل کرتا ہے تو پھر اس طرف آتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ادبی گھرانے ہی ہوتے ہیں تو وہیں سے وہ ادب کی تعلیم لے کے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح کہا آپ نے، ادبی گھرانے سے تعلق ہے، اور باپ دادا بھی تھوڑا بہت کرتے رہے، تو ایسے کہ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی کہ میں میری آواز میں چاہتا تھا کہ پہنچے لوگوں تک۔ صحیح۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میری آواز لوگوں تک پہنچے۔ سیاستدان ہوں نہیں، اپروچ ہے نہیں، اب بھی فرض کریں کہ ایک بھوکا جا رہا ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ بھوکا جو ہے اس کو پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ بھوکا ہے، تو کیسے تو پتہ؟ آپ نے یہ پلیٹ فارم لیا، چوز کیا ان لوگوں کی آواز دوسروں تک پہنچانے تک کے لیے جو اپنی آواز دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ بیسیکلی میں گیا تھا ڈرامہ آرٹسٹ، ایک آرٹ کونسل میں کلاسز ہو رہی تھیں، راولپنڈی آرٹ کونسلز میں، تو میں وہاں گیا تھا، تو وہاں پہ کچھ لوگ، 3-4 لوگ ہمارے بعد بیٹھتے تھے۔ میں ایک دن رکے، میں نے کہا یہ کیوں بیٹھے ہوئے، ساری کلاس ختم ہو گیا، پتہ چلا جی وہ لیکچر لے رہے ہیں ڈرامہ رائٹر کا۔ صحیح۔ تو ہمارے ڈائریکٹر تھے، اللہ جنت نصیب کرے، آغا بابر صاحب، بہت ہی جو پرانے لوگ ہیں وہ ان کو جانتے ہیں، ہالی ووڈ کے وہ ایکٹر بھی رہے ہیں، ہالی ووڈ کے فلموں میں کام بھی انہوں نے کیا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو ان سے مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور میں نے کہا سر میں تو رائٹر بننا چاہتا ہوں۔ تو تم رائٹر بننا چاہتے ہو، کیا کرو گے؟ میں نے کہا یہ کیا کریں گے جی؟ بالکل۔ اچھا، تو انسپریشن وہ تھے آپ کی، یا رائٹنگ کے حوالے سے آپ کسی اور لکھاری کو بھی اتنا بڑا لکھاری سمجھتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ کوئی اور نہیں لکھ سکتا اور ان کے جیسا رائٹر بننا چاہیے؟ اس وقت ایک سے ایک بڑا رائٹر ہے، ایک سے ایک بڑا مصنف ہے، لیکن میری جو تھنکنگ ہے وہ، میں پطرس بخاری کے افسانے جو ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھے ہیں تو پڑھیں ان کو، ان میں ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، میں وہ اپنانا چاہتا ہوں کہ میرے جو میسیجز ہیں، میرے جو ڈرامے ہیں، وہ لوگ تفریح کے ساتھ، وہ نئی جنریشن جو آ رہی ہے اس کو ایک فیل ہو کہ یار یہ ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے اس وقت۔ اچھا، رائٹنگ کے حوالے سے جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ اس میں ایک پوائنٹ ہو، ایک سوچ ہو، ایک فکر ہو، تو یہ چیز کتنی ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگ بس ایک ڈرامہ بنا دیں جس کی ایک ہی کہانی ہو، 3-4 لوگوں کے گرد وہ گھومتی رہے؟ کسی بھی کہانی میں کسی کو ایک اینڈ دکھانا کہ یہ اینڈ ہونا چاہیے، یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے ایک چیز کا انجام بتانا ہے۔ فرض کریں میں برائی کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ برائی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اب جو ویور ہے اس کو بتانا ہے کہ یار اس کا اینڈ کیا ہے، اینڈ کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اینڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہلا گلا، بس مجھے سمجھ نہیں، آج کل کے ڈراموں میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اینڈ تو ہوتا ہے، لیکن وہ اینڈ بڑی جلدی ریپ اپ کیا جاتا ہے، مطلب سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہی سب راہ راست پہ آتے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ بھی اس طرح کا نہیں دکھایا جاتا، بہت ایکسٹریم سے پھر ایک اور ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں جو اتنے بڑے پلے لکھ رہے ہیں، سیریل لکھ رہے ہیں، تو میں بات کروں گا کہ وہ یہی کہیں گے اس بندے کو کیا پتہ ہے یار میری اتنی کامیاب سیریل جا رہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ حادثاتی رائٹر اس وقت بنتا ہے جب کوئی اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ فرض کریں آپ کا چینل ہے،
میرے آپ کے سی او صاحب سے اور چینل کے سی او صاحب سے میری انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ کہتے ہیں یار چودھری صاحب ایسے کریں کہ کوئی لکھیں جی. میں لکھنا نہیں جانتا, فار سپوز میں لکھنا نہیں جانتا. اب سی او ہیں, چینل کے مالک ہیں, آپ ہیں, کیمرہ مین ہیں, سارے ہیں, تو لکھیں یار. اچھا جی لکھیں. یہ میں اپنا ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں, اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو یہ حادثاتی رائٹر بنے, جو انہوں نے سی او نے کہا لکھ دیا, چل گیا, آن ایئر ہو گیا, واہ واہ ہوگی, چلو جی رائٹر بن گئے. لیکن بیسک جو رائٹر کی بنیاد ہوتی ہے, جو رائٹر بنتا ہے, جو ایجوکیشن لیتا ہے, آپ وقت نکالیے, ایک آدھ پلے میں آپ کو دوں گا, وہ آپ وہ دیکھیں, یا میرا پلے جلدی آ رہا ہے پی ٹی وی پہ. ہاں ضرور, ہمارے ویورز کو اس کے بارے میں بھی بتائیں, کون سا پلے ہے, کہاں آ رہا ہے, کس طرح سے ہم انہیں دیکھیں, اور جو آپ کے پہلے سے مشہور پلیز ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں. میرا پلے آ رہا ہے جو ابھی آپ کمنگ ہے, آخری سین اس کا نام ہے. ٹھیک. اور الحمدللہ میں نے ایک پٹواری میں سیریل لکھی, ماسی قیدو کے نام سے, پٹوار کے حوالے سے. اور تقریباً اس کے 2 سال وہ سیریل چلی, اور اس میں بک پہ لا رہا ہوں اس کو, اور میں سب کو میں پریزنٹ کروں گا بک کو. اور میں یہ چیلنج ہے کہ وہ 100 ایپیسوڈ ہیں, 50 ایپیسوڈ ہیں, 10 ایپیسوڈ ہیں, اس میں ہر ایپیسوڈ جو ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ سٹوری ہوگی, ایک سٹوری نہیں ہوگی. آج کل کا جو رائٹر ہے, معذرت کے ساتھ, جو میں بھی اسی لائن میں آتا ہوں, میں اسی لیے مس فٹ ہوں. اس میں مس فٹ اس لیے ہوں کہ میں ایک چیز لے کے آتا ہوں مارکیٹ میں کہتا ہوں بھئی یہ گلاس ہے میرا, یہ 10 روپے کا, یہ ایسے 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 کوالٹی بتاتا ہوں. دوسرا بندہ کہتا ہے جی میں 2 روپے دے, میں گلاس ہی تو بڑھا دینا, 6 گلاس لے لیں. اچھا, آپ نے بات کی حادثاتی رائٹر کی. ایک حادثاتی رائٹر میں اور ایک سیکھے ہوئے انسان میں جس نے سب کچھ سیکھا ہو کہ ڈرامہ کیسے لکھا جاتا ہے, اس کی سٹارٹنگ, مڈل, اینڈنگ, اس میں کیا فرق ہے, اور وہ اسکرین پہ فرق کیا لوگوں کو نظر آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو نظر آتا ہے. جو ڈرامے کو سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کو نظر آتا ہے کہ یہ رائٹر کتنے پانی میں ہے. آج کل ٹرینڈ بن گیا کامیڈی کا. کامیڈی وہ الٹے سیدھی حرکتیں کرنا, الٹی سیدھے باتیں کرنا, اور اس کی ویور کی گرپ لینے کے لیے ماڈ لے لینی, یہ جی بڑی اس کو لائیں جی اسے. تو یہ ڈرامہ نہیں ہوتا, یہ بزنس ہے. اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ایڈز دیتے ہیں, جی یہ خوبصورت سی لڑکی ہے جی اس میں آ گئی. ڈرامے کا بھی یہی حساب ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس چیز کو بریک کرنے کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ نئے رائٹرز کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ یہ نئے رائٹرز کو آنا چاہیے, لیکن یہ میں داد دیتا ہوں اور ٹی وی کے جو آپ کی مینجمنٹ ہے اس کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان رائٹرز کو, ان لوگوں کو مدعو کیا جو بیچارے کام کر رہے ہیں لیکن نظر انداز ہو رہے ہیں. بالکل نظر انداز ہو رہی ہے, کام نہیں مل رہا ہے, کام مل رہا ہے. لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو, نثار ناسک صاحب بہت بڑا نام ہے, اس کا دل پاکستان پوری دنیا جانتی ہے. بالکل. اس بیچارے کا جو حال ہوا مرتے وقت کسی کو نہیں پتہ. سید تصدق اجاز رائٹر ہیں, گمنامی میں مر گئے. ساری زندگی 50 سال وہ بندہ لکھتا رہا, مر گیا, کسی نے نہیں پوچھا. اسی طرح سجاول کا مشتاق کاملانی ہے, گریجویٹ تھا اس وقت کا, 10 کتابیں اس کی, بے بسی بے کسی میں ایک چوراہے میں مر گیا, کسی نے نہیں پوچھا. بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ شاعر ادیب جب ان کے ساتھ ناانصافی ہو تو سمجھے کہ معاشرہ ٹریک سے اتر گیا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, ہمارے پاس سٹوریز نہیں ہیں یا ہمارے پاس سٹوریز ہیں, ہم ان کو لکھنا نہیں چاہتے, اور بس وہی جو ایک بھیڑ چال چل رہی ہے, نارمل سی ایک سٹوری ہوتی ہے گھر کی, بچوں کی, بس اسی پہ ہم لکھتے رہنا چاہتے ہیں؟ یہ سٹوریز ہیں, یہ نہیں کہ سٹوریز نہیں, سٹوریز ہیں, لکھنے والے بھی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں نا, جو کام کرنے والے ہیں, وہ کام کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے, اس فیلڈ میں کیوں نہیں آنا چاہتے, اپنے لوگوں کو اچھی انٹرٹینمنٹ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ وہ اس لیے کہ فرض کریں آپ اپنے ہمارے سرکاری ٹی وی کو لے لیں, ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں, اسکرپٹ پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں, بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب ایک بندے کو بیٹھے بٹھائے 80,000 1,00,000 1.5 لاکھ سیلری مل رہی ہے,
اسے کیا ضرورت ہے دھوپ میں جا کے جھک مارے گا، کیمرہ مینوں کو لے گا، جاؤ جی شوٹ کرو جی، اسٹوڈیو میں بلائے گا، رائٹر کو بلائے گا، آرٹسٹوں کو بلائے گا. کیا وہ بھائی ٹھیک ہے، ادھر سے لو 200 روپے کی ایک قسط لو، 600 کی دو، 400 200 افسروں کو دو، 200 اپنی جیب میں ڈالو، پروگرام نام سے چل رہا ہے. تو آج کل یہ چل رہا ہے. یہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی جب ہمارے پی ٹی وی کے چیئرمین آئے تھے نعیم بخاری صاحب، تو ایز اے میں چیئرمین پاکستان آرٹسٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن ان سے ملا. تو میں نے کہا جی ہمارے اسلام آباد کے فنکاروں کے لیے کچھ تو کووڈ-19 نے مار دیا، کچھ کام ہی نہیں اسلام آباد میں. تو انہوں نے کسی مبالغہ آرائی کے بغیر کہا تھا، کہتا ہے جو صاحب میں بتاؤں آپ کو، اگر میں آ گیا یہ جتنے نکمے لوگ ہیں میں نکال دوں گا. لیکن نکمے لوگ وہی رہ گئے، وہ نکل گئے. تو اسٹیپ فردر لینے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، کیونکہ جو میرے جیسے ہمارے جیسے آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ فارن کانٹینٹ بہت زیادہ دیکھتی ہے. اس میں وہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ معیاری ہوتا ہے، اس کی نئی سٹوریز ہوتی ہیں، بس اسی ایک سٹوری کو لے کے نہیں چلتے. اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ فارن کانٹینٹ جب پاکستان میں آتا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹرینڈ پہ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک نئی چیز ہے، لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جب رائٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نئی سٹوریز کیوں نہیں بناتے، تو ان کا یہ جواب آتا ہے کہ ہم وہی لکھتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں. نہیں، لوگ نہیں دیکھنا چاہ رہے. میں بتاؤں میرے پاس ایک دفعہ ایک پروڈیوسر آیا کہ سیریل لکھنی ہے جی، 1 لائن دیں کوئی. میں نے 1 لائن دی. انہوں نے ویری گڈ جی، بہت اچھا ہے. یہ کتنے دنوں میں لکھا؟ میں نے کہا سیریل، سیریز یا 90 کیسے کر رہے ہیں آپ؟ کہتا جی اس کی سیریل لکھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے کیا اس میں 5-6 لڑکیاں ڈالیں اچھی سی، اور یہ میں نے کہا جی میں تو اگر کریکٹرز کی ڈیمانڈ ہوئی تو لکھوں گا. کہتا نہیں، آج کل دیکھیں بزنس ہے، لوگ نہیں دیکھتے ہیں اس کے بغیر. ایسی کہانیاں کون دیکھتا ہے؟ میں نے کہا بھائی نہیں دیکھتا ہے، نہ دیکھا، میں گھر بیٹھوں، آپ اپنے گھر بیٹھے. کیا لوگ خوفزدہ ہیں؟ مطلب وہ نیا ٹرینڈ فالو نہیں کرنا چاہتے یا نئی چیزیں لے کے نہیں آنا چاہتے، وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم فلاپ ہو جائیں؟ یہ بات ہے، بزنس مائنڈ اس جو ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں، رسک نہیں لیتے ہیں. کہ فرض کریں آپ کا چینل اور چینل ہے، یہ تو ماشاءاللہ چیف صاحب کر رہے ہیں نا، دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی. لیکن بعض چینل جو نیوز چینل وہ نہیں رسک لے رہے ہیں. وہ اس وجہ سے رسک نہیں لے رہے ہیں کہ بھائی 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ لگا دو، کل اسپانسر ہی نہ ملے، رائٹر تو اپنے گھر جا رہے گا پیسے لے کے. تو دیکھیں وہ کہتے ہیں یار جو بھی لوگ، جو بھی ینگ جنریشن بچے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی طرح تعلیم حاصل کر کے رائٹر بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ان کے لیے میں یہ کہوں گا بہت شوق ہے، پڑھیں لکھیں، کتابیں لکھیں، کچھ کریں. ابھی اس فیلڈ میں کچھ نہیں ہے ابھی. ہاں اگر ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ ہے ان کے پاس، ایکسٹرا آرڈنری پیسے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری سفارش ہے، تو بسم اللہ آئیں، وہ کامیاب ہوں گے. اگر میری طرح کا کوئی ہے تو مس فٹ ہوں گے، کیونکہ نہ پیسہ ہے، نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ کچھ ہے. وہ کہیں گے اچھا جی کون ہے وہ، اچھا جی ان سے کہیں جی یار کل چکر لگائیے، ابھی ٹائم نہیں، بہت تھک گیا ہوں. چلیں، تھینک یو سو مچ ہمارے شو میں آنے کے لیے. تھینک یو. آپ نے باتیں سنی ظہیر صاحب کی ڈس ہارٹ، لیکن آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں ہونا، لکھتے رہنا ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو آپ کی کہانیوں کی بہت ضرورت ہے. اور ایک اور کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.